فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. صدق الله العظيم
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ مومن کا تیسرا رکوع ہم نے پچھلی مرتبہ شروع کیا تھا۔ اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پھر دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ ذہن میں تازہ کر لیجئے، اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تعداد اعتبار کے اعتبار سے، تعداد آیات کے اعتبار سے تمام رسولوں اور انبیاء سے بڑھ کر ہے۔ اگرچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر مشتمل ہے، آپ پر وحی کیا گیا، آپ کی زبان مبارک سے قوم تک پہنچا، امت تک پہنچا، آج ہم تک پہنچا۔ لیکن یہ کہ اگر بقیہ انبیاء اور رسول کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو اس میں خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بہت آیات میں موجود، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے بڑھ کر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی بہت سی مکی صورتوں میں ہے، لیکن تقریباً 555 آیات ہیں قرآن حکیم کی 6,500 آیات میں سے کہ جو مشتمل ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر۔ تو اس حوالے سے یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ تعداد آیات کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں سب سے بڑھ کر ہے انبیاء اور رسول کے حوالے سے۔ اور مختلف مقامات پر قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ کی زندگی کے مختلف گوشوں کو کھولا گیا، کہیں بالکل جبکہ ابھی ان کی ولادت نہیں ہوئی تھی، سورہ قصص میں ہم نے وہ آیات بھی پڑھی تھی، پھر ولادت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے موسیٰ، حضرت موسیٰ کی جو والدہ تھی ان تک القاء کیا کہ اس کو جو ہے بچے کو سمندر میں بہا دو، دریا میں بہا دو۔ یہ وہ دور ہے کہ جس کا ذکر موجود ہے سورہ قصص میں، سورہ شعراء کے اندر۔ اسی طرح پھر سورہ طٰہٰ جو ہے وہ تو تقریباً نصف پارے پر مشتمل سورج، پوری کی پوری ہی سورج سمجھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر ہے۔ تو یہاں ذکر شروع ہو رہا تھا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہم نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی واضح نشانیوں کے ساتھ اور ایک کھلی سند دے کر۔ یہ سلطان مبین کے جو الفاظ یہاں آئے ہیں بڑے اہم ہیں۔ دیکھیں وہ دو معجزات جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دیے، ایک عصائے موسیٰ ہے جو اژدہے کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، دوسرا ید بیضاء۔ 7 اور مختلف علامات ہیں یا معجزات ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعید کا معاملہ ہے جو آل فرعون کے لیے ہوا۔ چچڑیوں کا عذاب ہے، مینڈکوں کا عذاب ہے، خون کی بارش ہے، اس کو بھی قرآن حکیم جو ہے آیات میں شمار کرتا ہے۔ جیسے کہ فرمایا گیا غالباً سورہ حامیم سجدہ کے آخر میں ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا فرمائی تھی، 2 یہ بڑی نشانیاں اور 7 مزید۔ یہاں جو فرمایا گیا سلطان مبین، یہ ایک کھلی سند دے کر بھیجا۔ اب یہ اصل میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، سلطان اس شے کو کہتے ہیں کہ جس کے پیچھے کوئی بہت بڑی قوت موجود ہو، تائید غیبی یا اللہ کی تائید جسے حاصل ہو۔ سورہ رحمان کے اندر وہ آیت موجود ہے نا، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، اگر تم چاہو اس کائنات کے دائرے سے نکلنا تو تم نہیں نکل سکتے جب تک کہ کوئی ایک کھلی سند یا کوئی تائید غیبی تمہارے ساتھ موجود نہ ہو۔ حالانکہ جنات کی رسائی جو ہے وہ تو انسان صرف اسی خشکی پر ہے، زیادہ سے زیادہ کتنی بلندی تک چلا جائے گا۔ اب ہم جو ہے وہ بڑی پلاننگ کر رہے ہیں کہ مریخ پر بھی انسان پہنچے، چاند پر جو گویا کہ آج سے تقریباً 40 برس پہلے جو ہے وہ قدم رنجا فرما چکا۔ اس کے بارے میں بہرحال بہت سی ایسی روایات بھی موجود ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ساری کی ساری جو ہے باتیں صرف کچھ ایک نظریے کسی تھی، ان کی حقیقت نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک حقیقت تھی جو مسلمہ ہے، جس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال جنات کی رسائی تو کائنات میں بہت دور دور تک ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی گویا کہ قرآن سلطان اسے کہتا ہے جس سے جب تک تائید غیبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید حاصل نہیں ہوگی وہ اس کائنات کے حدود سے باہر نہیں نکل سکتا۔ معلوم ہوا اللہ کے حکم کے بغیر شب معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک پہنچے؟ یہ کائنات جو ہے یہ تو کہیں چھوٹی شے ہے، جبکہ آپ جو ہے 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا تک پہنچے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو یاد کیجئے۔ تو اللہ بسلطان مبین، یہاں جو فرمایا گیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ،
ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں بھی دے کر بھیجا اور ایک کھلی سند اور ایک تائید غیبی، ایک وہ قوت جو اللہ تعالیٰ نے انہیں فراہم کی تھی۔ اس ضمن میں آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل جو انتہائی مجبور، بے کس اور مقہور قوم تھی، جس پر کوئی ظلم کا ایسا تازیانہ نہیں تھا جو فرعون نے ان کے اوپر روانہ رکھا ہو، اس قوم کا ایک فرد حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اور پھر یہ کہ ان کے ہاتھوں آل فرعون جو فرعونی تھے وہاں آباد، جنہیں قبطی کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک شخص کا قتل بھی ہو گیا جسے قتل خطا بہرحال قرآن بھی کہتا ہے فَبَكَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھوسا اس کو ایسا رسید کیا کہ اسی پر اس کی جو ہے موت واقع ہو گئی۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہ یہ معاملہ کہ وہاں سے پھر راہ فرار بھی اختیار کر لیا، پھر تقریباً کو 10-12 برس کے بعد واپس آئے ہیں اور آ کے سیدھے جو ہے فرعون کے دربار میں پہنچ گئے۔ کجا تو وہ دن تھے کہ جب کہ ایک ناصح نے، ایک نصیحت کرنے والے نے کہا تھا ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، یہ فرعون کے دربار میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے موسیٰ تمہارے بارے میں کہ تمہیں قتل کر دیا جائے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر جو ہے وہاں سے، جسے آپ کہیے کہ ہجرت اختیار کی، عام طور پر یہ بھی قرآن حکیم میں بھی یہ انداز ہے کہ حضرت موسیٰ وہاں سے رخصت ہو گئے، جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ تو ان تمام کیفیات کے باوجود کہ ایک مظلوم اور مقہور قوم کا فرد جس کے ہاتھوں ایک فرعونی کا قتل بھی ہو گیا، وہ وہاں سے مفرور بھی ہو گئے، اب وہ واپس آئے ہیں تو کس شان کے ساتھ کہ سیدھے فرعون کے دربار میں پہنچ گئے۔ تو یہ جو ایک رعب اور دبدبہ انہیں حاصل تھا، یہ اصل میں سلطان المبین ہے، جسے یہاں کہا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی تائید حاصل تھی۔ وہ رعب اور دبدبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فراہم کیا تھا کہ کسی درجے میں بھی ان کے اندر کوئی پستی یا کوئی کمزوری پیدا نہیں ہوئی کہ مجھ سے ایک ظلم بھی سرزد ہوا تھا، میں پھر یہاں سے راہ فرار بھی ان کا بھاگا ہوا مجرم ہوں میں، اب جب میں جیسے ہی واپس پہنچوں گا تو فرعون مجھے قتل کرنے کے درپے ہوگا۔ اور یہ خوف حضرت موسیٰ کے دل میں موجود تھا۔ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انہیں بتایا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، وہ بڑا باغی اور سرکش ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ مجھے دیکھتے ہی قتل نہ کر دے۔ وہ کلمہ توحید کی بات اس کے سامنے رکھنا یہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو شاید مجھ پر نظر پڑتے ہی حکم دے دے گا کہ اس کو قتل کر دو، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، جہاں چاہتا ہے اسے موڑ دیتا ہے۔ تو اب یہ آگے جو ہم آیات پڑھیں گے اس میں مؤمن آل فرعون کا ذکر بھی ہے، جو اگرچہ آل فرعون میں سے تھا لیکن یہ کہ اپنے ایمان کو اس نے چھپایا ہوا تھا، اور ایک موقع کے اوپر پھر اس نے اپنے ایمان کا نہ صرف یہ کہ اظہار کیا، بہت ہی جوشیلی اور بڑی جذباتی اس نے تقریر کی ہے، وہ خطاب کیا ہے کہ قرآن حکیم کی یا آپ یہ سمجھیے کہ 6,500 آیات کے قریب ہیں، ان میں 18 آیات وہ ہیں جو اس مومن آل فرعون کے خطاب پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 45، آیت نمبر 28 سے لے کر اور آیت نمبر 45 تک، جس کا اکثر حصہ انشاءاللہ آج ہم پڑھ بھی لیں گے۔ اب اس تمہیدی بات کے بعد اب ہم شروع کرتے ہیں آج کا حصہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانی اور کھلی سند کے ساتھ بھیجا اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون، حامان اور قارون کی طرف، فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، تو ان سب نے یہ کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، جو شے دکھا رہا ہے، پیش کر رہا ہے، وہ سوائے جادو کے کچھ نہیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے حق بات لے کر ہمارے پاس سے، قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُم، تو انہوں نے کہا گویا کہ یہاں فیصلہ صرف فرعون کا نہیں ہے بلکہ تمام درباریوں کا فیصلہ ہے، جمع کا صیغہ ہے کہ قتل کر دو ان بنی اسرائیل کے بچوں کو، لڑکوں کو، نوجوانوں کو، وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُم، اور پھر یہ کہ ان کی جو خواتین ہیں، یہ لڑکیاں ہیں، ان کو زندہ رکھو، وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور کافروں کی جو تدبیر یا چال جو انہوں نے چلی تھی، جو مکر چلا تھا، وہ سوائے یہ کہ خائب و خاسر ہو گئے، وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کر دیا تھا کہ ایک موقع تو وہ تھا کہ جب کہ فرعون کو خواب میں نظر آیا اور اس کی تعویل جب اس نے معلوم کی، اور خود بھی اس کو اندازہ تھا کہ بنی اسرائیل کے خاندان میں کوئی ایک لڑکا پیدا ہوگا جو میرے تخت کے لیے، میری حکومت کے لیے بڑا خطرہ بن جائے گا۔ اس موقع پر اس نے وہ آرڈیننس نافذ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے گھرانے میں جہاں کہیں بھی بیٹے کی ولادت ہو قتل کر دو۔ قرآن میں اس موضوع کو بھی کم سے کم 6-7 جگہ لیا گیا۔ ہاں ان کی لڑکیوں کو، کہیں لڑکی پیدا ہو گئی اسے زندہ رکھو، وہ بڑی ہوگی، ہماری یہاں خادمہ بنے گی، ہماری کنیز بنے گی، ہمارے کام آئے گی۔ اور دوسرا آرڈیننس اس وقت پھر اس نے نافذ کیا کہ بنی اسرائیل کی جو تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، لاکھوں میں ہو چکی ہے،
اور ظاہر ہے کہ افرادی قوت جو ہوتی ہے وہ بھی ایک بہت بڑی قوت ہوتی ہے. کسی قوم کی تعداد اتنی ہو، اس قسم کے ویپن تو نہیں تھے جو آج ہیں. آج تو ہائیڈروجن بم ہے یا اٹامک نیوکلیئر جو وار اگر شروع ہو جائے، اس موقع پر انسانوں کی تعداد کا تو کوئی گویا کہ کسی کھاتے میں ہے ہی نہیں. ایک ہی بم بلاسٹ ہوگا اور ممکن ہے لاکھوں افراد ہلاک ہو جائے. لیکن جہاں عدد کا مقابلہ عدد کے ساتھ ہوگا تو وہاں بہرحال ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی قوم کے افراد کتنے ہیں. تو بنی اسرائیل کی قوم کی تعداد اب بڑھتی چلی جا رہی ہے، لہٰذا یہ دوسرا آرڈیننس اس نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد، وہ جو تقریباً 11-12 سال وہ مدین میں گزار کر آئے تھے، اس کے بعد یہ آرڈیننس نافذ کیا. وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ. فرعون نے کہا کہ ذرا مجھے اجازت دو، ضروری جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے لیٹ می ڈو، مجھے یہ کام کرنے دو. اب یہاں ایک بات بین السطور موجود ہے کہ فرعونی جو اس وقت موجود تھے اس کے دربار میں، ان میں شاید اکثریت ایسی نہیں تھی جو حضرت موسیٰ کے قتل کے حق میں ہو، لہذا اسے ایک درجے میں پیچھے ہٹ کر یہ بات کرنی پڑی. ضرونی اقتل موسیٰ، ذرا مجھے اجازت دو، مجھے چھوڑو، مجھے فیصلہ کرنے دو، میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، مار ڈالوں. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور اسے چاہیے پکار لے اپنے رب کو اپنی مدد کے لیے. انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے تو اندیشہ یہ ہے کہ موسیٰ تمہارے اس سسٹم کو بالکل تلپٹ کر دے گا، برباد کر دے گا. گویا کہ یہاں بھی یہ بات موجود ہے کہ مجھے اپنے تخت کی فکر نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے ہمارے حکمران ہو یا سیاستدان ہو، مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مجھے تو عوام کی فکر ہے. یہ عوام کا جو دکھ ہے، جن مصائب کے اندر یہ مبتلا ہیں، اس نے میری راتوں کی نیندیں جو ہیں وہ حرام کر دی ہیں. یہی معاملہ آج سے فرض کیجئے کہ 4000 برس پہلے، 5000 برس پہلے فرعون نے کہا تھا کہ مجھے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ میرا تخت میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، میری حکومت ختم ہو جائے گی، کوئی اور یہاں قابض ہو جائے گا. مجھے تو خطرہ تمہارا ہے، تمہارا یہ جو سسٹم ہے پورا کا پورا، تمہاری جو اقدار ہیں، جو تمہاری مثالی تہذیب ہے جس میں عریانی فحاشی سب کچھ چل رہی ہے، پھر ان کے کاروبار کے اندر کیسی کیسی حرام چیزیں موجود نہیں ہوں گی، وہ تمام چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے. فرعون کے جو یہ کہتا تھا، دعوے دار تھا اس بات کا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب اعلیٰ. تو اس کا بنایا ہوا جو سسٹم ہوگا، جو انتہائی ظالمانہ اور استبداد والا سسٹم ہوگا، جس کے اندر کوئی شرم حیا کی نام کی شے کوئی موجود نہیں ہوگی، تو موسیٰ تو اصل میں مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تمہارے اس سسٹم کو بین و بیخ سے اکھیڑ دے گا. اب وہ گویا کہ یہ سسٹم موجود نہیں رہے گا جو تمہارا آبائی سسٹم چلا آ رہا ہے، جو عرصے سے اب ڈیولپ ہو کر یہاں تک پہنچا ہے، جو تمہارا تمدن ہے، جو تمہاری تہذیب ہے. تو انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے تو اندیشہ یہ ہے کہ کہیں وہ تمہارے سسٹم کو تلپٹ نہ کر دے. یہاں وہ انقلاب آ جائے کہ پھر تم یاد کرو اس دور کو کہ جس میں میں حکمران تھا، جس میں تمہیں کھلی آزادی تھی، جو چاہو کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. او ان یظہر فی الارض الفساد، یا یہ کہ مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ اگر اسی بنی اسرائیل کی قوت جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی، ان کی افرادی قوت بھی اور جو ہے روز افزوں ترقی کرتی چلی گئی، تو مجھے اندیشہ یہ ہے کہ اس زمین کے اندر یہ پھر بہت بڑا فساد پیدا کر دے گا. اب یہ تمام کے تمام جو ہیں الزامات، گویا کہ مورد الزام کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پناہ حاصل کرتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی. اب دیکھیے خاص طور پر جس سلسلہ کلام میں یہ حصہ نازل ہوا، یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، اس میں محسوس تو یہ ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس محفل میں موجود تھے جبکہ فرعون نے یہ کہا کہ مجھے اجازت دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اس لیے کہ اس کا جرم یہ ہے کہ وہ تمہاری اس مثالی تہذیب کا جو ہے وہ ستیہ ناش کر دے گا، تلپٹ کر دے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا انی عذت بربی وربکم، میں تو پناہ حاصل کرتا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی. من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، ہر اس متکبر شخص سے، ہر اس گھمنڈ میں مبتلا شخص سے، ہر اس خدائی دعوے دار سے کہ جو حساب کتاب کے دل پر یقین نہیں رکھتا. تو ایک احتمال تو یہ حضرت موسیٰ وہاں موجود ہو، لیکن بعض مفسرین کی رائے یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ اس موقع پر موجود نہیں تھے، ورنہ شاید یہ کوئی جو ہے وہ اس کے اندر کوئی معاملہ جو ہے تساہل کا نہیں کرتا، فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیتا. یہ تو معلوم ہوا کہ بعد میں حضرت موسیٰ کو معلوم ہوا کہ اس نے جو ہے وہاں یہ بات کہی ہے اور وہ درپے ہے تمہیں قتل کرنے کا، اس کا ارادہ ہے پورا. اس پر حضرت موسیٰ نے کہ جو وہاں اس وقت موجود نہیں تھے، دوسروں کی اطلاع دینے پر یہ کہا کہ میں تو اپنے رب کی پناہ حاصل کرتا ہوں.
میں تو چاہتا ہوں کہ پناہ حاصل کروں اپنے اس رب کی جو میرا رب ہے، تمہارا رب بھی ہے، اور اس شخص کے ظلم سے، اس کے جور سے، اس کے ستم سے کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا، آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اور کہا اس شخص نے، اس مومن شخص نے جو آل فرعون میں سے تھا اور اس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا۔ کتمان حق کسے کہتے ہیں؟ حق بات کو چھپا جانا۔ یکتم ایمانہ، جس نے اپنے ایمان کو چھپا لیا تھا۔ اب یہ آل فرعون میں سے جو شخص تھا، اس کا ذکر جو ہے نام کے ساتھ قرآن میں بھی موجود نہیں، اور احادیث کے اندر بھی اس کا صراحتاً ذکر نہیں ہے یہ کہ مومن آل فرعون کون شخص تھا، لیکن یہ کہ بہرحال بہت سے قیاسات ہیں، تفاسیر کے اندر مختلف آراء موجود ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ شاہی خاندان کا ایک فرد تھا، گویا کہ فرعون کے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان میں کا ایک فرد تھا، لیکن اس کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہمدردی بھی موجود تھی، اور پھر یہ کہ بہرحال دل سے وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لا چکا تھا، لیکن ظاہر ہے مصلحت کے تحت، حکمت کے تحت، اور ممکن ہے کہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے موقع دے اور اس موقع پر اپنے ایمان کا جو ہے اظہار کرے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑی سپورٹ بن جائے۔ اور جس کا معاملہ یہ ہوا بھی کہ بھرے دربار کے اندر اس نے کھڑے ہو کر جو خطاب کیا ہے، جس کا ذکر جیسا کہ میں نے عرض کیا آیت نمبر 28 سے لے کر 45 تک 18 مسلسل آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس مومن آل فرعون کے خطاب کے قرآن حکیم میں قیامت تک اب یہ آیات پڑھی جاتی رہے گی، ان کا ذکر ہوتا رہے گا، یاد تازہ ہوتی رہے گی۔ ایک رائے یہ ہے کہ فرعون کا سگا چچا زاد بھائی تھا، یہ بھی مفسرین کی رائے ہے، اور پھر یہ کہ کوئی مصاحب یا درباری بھی ہو سکتا ہے، نہ اس کے شاہی خاندان سے کوئی تعلق ہو اور نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی سگا جو ہے وہ جسے فرسٹ کزن کہتے ہیں ان میں سے ہو، بلکہ کوئی بھی درباری ہو سکتا ہے، مصاحب ہو سکتا ہے، یہ رائے جو ہے یہ بھی سامنے ہے۔ پھر یہ کہ یہی وہ شخص تھا کہ جس نے آ کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ فرعونی، وہ قبطی شخص قتل ہوا تھا، جو قتل خطا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہو گیا تھا، تو یہی شخص تھا کہ جس نے آ کر، چونکہ دربار میں موجود تھا اور وہاں فرعون یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اب موسیٰ کو قتل کرنا ہے، یہ روز روز کی جو کل ہے اس کا معاملہ ہم نے چکا دینا ہے، لہذا اس شخص نے آ کر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی تھی کہ تمہارے بارے میں اس دربار میں فیصلہ ہو چکا ہے، جس پر حضرت موسیٰ نے پھر وہاں سے راہ فرار اختیار کیا اور پھر وہ پہنچ گئے تھے مدین تک۔ تو بہرحال رجل مؤمن من آل فرعون، آل فرعون کا ایک شخص کہ جو مومن تھا، جو دل سے ایمان لا چکا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، یکتم ایمانہ، کہ جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اب گویا کہ جیسے ہی فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اجازت دو، میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اگرچہ فرعونیت کا دعوے دار تھا، لیکن اسے بھی اپنے درباریوں سے اجازت لینے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، ضرونی اقتل موسیٰ، جو الفاظ ابھی ہم نے پڑھے۔ تو اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو ایک ایسے شخص کو جو صرف یہ کہتا ہے میرا رب ایک اللہ ہے، اللہ کا ماننے والا ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، جبکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے بڑی واضح نشانیاں اور واضح تعلیمات لے کر تم تک آیا ہے، تمہارے اپنے اندر جو جسے آپ کہیے انسانی فطرت کے اندر توحید موجود ہے، یہ تو اس کے گناہ ہوتے ہیں، اس کی سیئات ہوتی ہیں، اس کا کسب ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جو دل کا پردہ ہے وہ کہیں میلا ہو جاتا ہے، دبیز ہو جاتا ہے، اور نور فطرت انسان کا اندر بند ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ نے سورہ نور کے اندر تو آیات موجود ہے، انسان کے دل کی مثال جو ہے ایسے گویا کہ ایک شعلہ اندر روشن ہے اور اس کے اوپر بہت ہی شفاف جو ہے شیشہ موجود ہے، یہ نور فطرت ہے۔ نور وحی وہ ہوتا ہے جو کسی نبی یا رسول کے ذریعے خارج سے اس شخص تک پہنچتا ہے، اور نور فطرت اور نور وحی جہاں دونوں مل گئے تو معلوم ہوا کہ یہاں گویا کہ وہ بندہ فوراً لبیک کہا اور ایمان لے آیا۔ تو کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا جرم سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ ان یقول ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے۔ یہ سیرت کا واقعہ بھی نوٹ کیجئے، قرآن حکیم میں جو مکی صورتیں ہیں اس میں جا بجا آپ کو ریفلیکشن نظر آئے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جو حالات اس وقت تھے جبکہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، شدید ترین تشدد صحابہ کرام پر ہو رہا تھا، گنتی کے چند لوگ تھے، دیکھتے ہوئے اندازگاروں پر لٹا دیا گیا، اور کیا کیا وحشیانہ سلوک صحابہ کرام کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی بڑے اٹیمپٹس کی گئی ہیں،
اور اسی کا ایک واقعہ ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، اس کے علاوہ دیگر احادیث کی جو کتب ہیں اس میں بھی موجود ہے کہ عروہ بن زبیر یہ ایک صحابی ہیں کہ جنہوں نے سوال کیا تھا حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بہرحال تمہارے علم میں اگر کوئی واقعہ ایسا ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کوئی شدید ایذا کا معاملہ ہوا ہو تو ذرا ہمیں بھی بتاؤ۔ معلوم ہوتا ہے کہ جسے آپ کہیے کہ وہ پیاس انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، یہ بھی چونکہ صحابی ہیں، حضور کے ساتھ ایک محبت کا معاملہ بھی ہے، تو چونکہ یہ نوجوان تھے ممکن ہے ان کے علم میں نہ ہو۔ اس پر پھر انہوں نے کہا کہ ایک دن حضور صحن کعبہ کے اندر کوئی عبادت کر رہے تھے، نماز جو بھی ایک مراسم عبودیت ہے وہ ادا کر رہے تھے، تو ابو جہل نے اشارہ کیا عقبہ ابن ابی معیط کو کہ تم جاؤ اور جا کے ذرا کوئی اشارے میں کوئی جس طرح ہوتا ہے کہ آنکھوں میں کوئی بات یا پیغام پہنچا دیا۔ تو عقبہ ابن ابی معیط اٹھا ہے اور اس نے جو ہے حضور کی چادر جو قریب ہی موجود تھی، یا جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے جو بھی عرب مزاج ہے، ایک چادر ان کے کندھے پر جس طرح ہمارے ہاں پٹھانوں کے ہاں ہے، یا کپڑا جو ہے موجود تھا، تو اس نے اسی کپڑے کو لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے گرد، جبکہ وہ عبادت میں مشغول ہیں، اس میں لپیٹ کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود تھے اس صحن کعبہ کے اندر، وہ کہیں انہوں نے جب حضور کے ساتھ یہ سلوک ہوتے دیکھا تو فوراً دوڑے اور جا کر جو ہے اس شخص کو اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ اس چادر کو چھڑوایا، حضور کو اس گرفت سے کسی طرح نجات عطا فرمائی۔ لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ حضور کے ساتھ تو دست درازی اس سے آگے نہیں بڑھی کہ آپ کے گلے کو گھونٹنے کی کوشش کی گئی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پھر وہ مارا گیا ہے، جس طرح کا جو ہے ان کے ساتھ شدید معاملہ کیا گیا کہ اپنی دانست میں مردہ سمجھ کر اس کو وہاں سے رخصت ہوئے، گویا کہ مار کر حضرت ابوبکر کو جو ہے بے ہوش کر دیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ کیا تم ایک شخص کی جان لینے کے درپے ہو صرف اس بنیاد پر کہ وہ کہتا ہے میرا رب ایک اللہ ہے؟ صرف یہی جرم ہے نا اس کا۔ یہ بالکل وہی الفاظ ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر آئے، جو یہاں بالکل اسی طرح موجود ہیں کہ وہ شخص جس نے اپنے ایمان کو دل میں چھپا رکھا تھا، اس نے یہ کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو قتل کرنے کے درپے ہو صرف اس جرم پر کہ وہ اللہ کو اپنا رب قرار دے رہا ہے؟ وقد جاءکم البینات من ربکم، اور تمہارے پاس تو واضح معجزات وہ پیش کر چکا، بڑی روشن دلیلیں آ چکی ہیں۔ پھر جسے آپ کہیے کہ رعب اور دبدبے کے ساتھ وہ فرعون کے دربار میں پہنچ کر اس نے جو ہے وہ نعرہ توحید وہاں بلند کیا ہے، جسے قرآن نے یہاں سلطان مبین قرار دیا تھا، تو یہ تمام چیزیں جس کا تم مشاہدہ کر رہے ہو، تو کیا ایسے شخص کی جان لینے کے درپے ہو؟ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، بڑی بنیادی بات اس نے کہہ دی، اگر کہیں اس نے یہ معاملہ جھوٹ پر مبنی کیا ہے، جھوٹ بول رہا ہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، یا یہ کہ مجھ تک اللہ کا پیغام ہے، مجھے اللہ نے جو ہے وہ رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اگر یہ کہیں جھوٹ ہے اِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، تو اس کا جھوٹ بالآخر اسی کے اوپر پڑے گا۔ جسے ہم کہا کرتے ہیں نا کہ کوئی شخص اگر کسی دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے تو خود اس میں گرتا ہے، تو اگر کہیں معاملہ اس نے جھوٹ کا کیا ہے تو اس کا وبال اس پر پڑے گا، خود ہی ہلاک ہو جائے گا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اور اگر کہیں جو بات وہ کہہ رہا ہے اپنی بات میں سچا ہے، واقعتاً وہ اللہ کا رسول ہے، واقعتاً جو پیغام وہ تم تک پہنچا رہا ہے وہ اللہ کا پیغام ہے، وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، تو لازماً پھر جو وہ وعیدیں تمہیں سنا رہا ہے، جس عذاب کی دھمکی وہ دے رہا ہے، اگر تم ایمان نہ لائے اللہ پر اور تم نے اپنی خرافات کو نہ چھوڑا، ان مشرکانہ تمام چیزوں سے باز نہ آئے، تو اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ تو جو دھمکیاں وہ تمہیں دے رہا ہے، جو وعیدیں وہ تمہیں سنا رہا ہے، تو وہ لازماً پھر تمہارے ساتھ معاملہ ہو کر رہے گا۔ یُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اور وہ چیز جو ہے تم تک لازماً پہنچ کی رہے گی جس کی وہ وعید تمہیں سنا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہو یا یہ کہ کسی بھی نبی یا رسول کی زندگی، وہ تو ایک کھلی کتاب ہے۔ کیا کبھی کسی کو کسی نبی یا رسول سے جھوٹ کا تجربہ ہوا، کوئی غلط بیانی کا تجربہ ہوا، کوئی وعدہ خلافی کا تجربہ ہوا، معاذ اللہ کوئی ایمانت میں خیانت کا تجربہ ہوا؟ تو پوری زندگی ایک کھلی سلیٹ ہے۔ یہ بھی بہت بڑی برہان ہے، بہت بڑی سند ہے۔ جس شخص نے انسانوں کے معاملے میں کبھی، چھوٹے سے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیسے ممکن ہے کہ وہ اتنا بڑا جھوٹ جو ہے اپنی زبان سے کہہ دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، ایک فرشتہ آتا ہے، مجھ تک اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ اِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس پر واپس پڑے گا۔
اس کا انجام اسی کا برا ہوگا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اور اگر وہ اپنی اس بات میں سچا ہے تو پھر تو لازماً جو وہ وعید اور جو دھمکی تمہیں سنا رہا ہے اللہ کے عذاب کی، یا یہ کہ عذاب اخروی، عذاب جہنم کی، وہ لازماً تم پر آ کر رہے گا۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، اللہ تعالیٰ تو ہرگز رہنمائی نہیں کرتا، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کامیابی عطا نہیں کرتا اس شخص کو جو مسرف بھی ہے اور کذاب بھی ہے۔ مسرف حد سے گزر جانے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، اللہ کا نافرمان، اللہ کا باغی سرکش، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جھوٹا بھی ہے۔ اب یہاں دیکھیں یہ دونوں احتمالات یہاں موجود ہیں۔ ایک تو یہ بھی کیونکہ اس شخص نے، مومن آل فرعون نے یہ کہا تھا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں جھوٹ بول رہے ہیں تو ان کا وبال اس پر پڑے گا، تو گویا کہ اس نے یہ بات کہہ دی کہ وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا جس کی دعوت کی بنیاد جھوٹ پر ہو، تو اللہ تعالیٰ تو اسے کامیابی نہیں دے گا جو مسرف بھی ہے اور کذاب بھی ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن زیادہ احتمال اور زیادہ جو ترجمہ اور تفسیر جو کی گئی ہے وہ یہاں یہ فرعون اور آل فرعون کے لیے ہے کہ جو اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے، حضرت موسیٰ کے ان معجزات دکھانے کے باوجود بھی، اس سلطان مبین کے باوجود بھی، کہ ایک مظلوم اور مقہور قوم کا ایک شخص جس کے ہاتھوں ایک قبطی کا قتل بھی ہو گیا، اس نے وہاں سے راہ فرار بھی اختیار کی، واپس وہ پورے روب اور دبدبے کے ساتھ سیدھا فرعون کے دربار میں پہنچ گیا۔ تو اس کے باوجود جو ہے گویا کہ یہاں وہ قوم جو اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہے، تو وہ ہے جو حد سے گزری ہوئی ہے، اور وہ اصل میں جو بنیاد ہی جس کی جھوٹ پر ہے۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم کے لوگوں آج تو اختیار تمہارے پاس ہے، بڑی مستحکم حکومت بھی ہے تمہاری، تو بڑی مثالی تہذیب بھی ہے، بڑا اعلیٰ قسم کا تمدن بھی تمہارا ہے، اس زمین میں تمہارا ہی گویا کہ طوطی بول رہا ہے، جس طرح کہ قیامت کے بارے میں آیا نا کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس دن تو اختیار اور حکومت اللہ کی ہوگی۔ یہاں آج حکومت تمہارے پاس ہے۔ فرعون نے دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں ہوں تمہارا رب اعلیٰ۔ تو یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم کے لوگوں تمہارے لیے آج بادشاہی اور اختیار ہے تمہارے پاس، بڑے غالب ہو اس زمین میں، تمہارا جو ہے پورا جسے آپ کہیے کہ صدقہ تمہارا چلتا ہے۔ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، اب یہ دیکھیے نسبت اپنی طرف لے رہا ہے، وہ بھی تو آل فرعون میں سے تھا یہ شخص، تو کون ہوگا جو ہماری مدد کرے گا اگر اللہ کا عذاب کہیں ہم پر آ ٹپکا، اگر اللہ کی پکڑ، اللہ کی وعید، جو موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب تم پر آئے گا اگر تم نے توحید کے رستے کو اختیار نہ کیا، اگر تم نے اپنے رب کی فرما برداری اختیار نہ کی، تو اس نے کہا کہ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، تو کون ہوگا جو ہماری مدد کرے گا اللہ کے عذاب کے مقابلے میں، جب اللہ فیصلہ کر دے گا ہمارے لیے عذاب کا، عذاب ہلاکت کا۔ اس کے بعد آگے اس نے جو ہے ذکر کیا قوم عاد، قوم سمود کا، سب کا ذکر موجود ہے۔ قال فرعون ما اریکم الا ما ارى، اب یہ دیکھیے پس منظر میں آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں کہ فرعون کا دربار لگا ہوا ہے، ایک شخص جو ہے جو آج کی تاریخ تک فرعونی ہی تھا، اس نے اپنے ایمان کا جو ہے وہ اظہار نہیں کیا تھا، اچانک کھڑا ہو گیا، اور ایسا جسے آپ کہیے کہ شاندار خطبہ اس کا ہے کہ وہ الفاظ جب آپ پڑھتے ہیں، اور خاص طور پر جن حضرات کو عربی زبان کے ساتھ کوئی ذوق و شوق ہے یا کچھ لگن ہے، تو ان کے اندر جو ایک بڑی شان و شوکت ہے ان الفاظ کے اندر، وہ بھی آپ کو اس کے اندر ریفلیکشن محسوس ہوگی، جھلکتی ہوئی محسوس ہوگی۔ اب یہ پورا ماحول ہے، اب یہ جو فرعون ہے یہ اپنے آپ کو کافی حد تک بے بس محسوس کر رہا ہے، گویا کہ اس نے سمیل کر لیا ہے کہ اس مومن آل فرعون کے اس خطاب کا اثر اب درباریوں پر بھی ہو رہا ہے۔ جس طرح عام طور پر ہوتا ہے ان کے سر جھکے ہوئے ہیں، بات معلوم ہوتا ہے کہ دل بات گواہی دے رہا ہے کہ بات اس کی صحیح ہے۔ اب یہ پورا ایک تاثر تھا کہ جو اس کے اس جملے کے اندر جھلک رہا ہے، ما اریکم الا ما ارى، یہ وہ شخص ہے جو خدائی کا دعوے دار ہے۔ فرعون وقت ہمارے ہاں آج بھی ضرب المثل اختیار ہوتی ہے اس شخص کے لیے کہ جو کسی کی بات کو کبھی جو ہے اپنے سامنے سب اہمیت ہی نہیں دیتا، اپنی ہی ذات کا جو ہے وہ حسن کا دیوانہ بنا بیٹھا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں سب کچھ ہوں، سب کچھ میرے کیے ہوگا۔ تو آج بھی فرعون وقت کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ تو اس وقت کے فرعون نے، اب یہ بے بسی کا عالم ہے، ما اریکم الا ما ارى، یہ میں نے تو اصل میں تمہیں وہی بات دکھائی ہے، وہی مشورہ دیا ہے جو میں صحیح سمجھتا ہوں، وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں نے جو مشورہ تمہیں دیا ہے تو میں تو تمہیں اصل میں لانا چاہتا ہوں اس رستے کی طرف، میں تمہیں راہ دکھانا چاہتا ہوں، وہ راہ کہ جو تمہاری ہی بھلائی میں کے لیے ہے، تمہارا یہ مثالی تہذیب بھی اور تمدن بھی برقرار رہے۔ مجھے تو اندیشہ فرعون سے، موسیٰ سے یہ ہے کہ وہ تمہارے اس نظام کو بالکل تلپٹ کر دے گا۔
تو ما اریکم الا ما ارا، یہ فرعون کی ایک بے بسی کا معاملہ بھی ہے، لیکن بہرحال دوسری طرف اس کی ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کہا اب تم چاہے جو مرضی کرو، لیکن میں اب اس طرح کا فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں تو موسیٰ کو جو ہے قتل کر کے رہوں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئی۔ وقال الذی آمنا، اسی شخص کی فرعون یہ جو مومن آل فرعون تھا اس کا خطاب اب جاری ہے۔ یہ درمیان میں اسی آیت کے آخری حصے میں فرعون کا جو ہے یہ قول تو آ گیا، ما اریکم الا ما ارا، میں تو تمہیں وہی دکھا رہا ہوں جو میرے نزدیک صحیح ہے، گویا کہ میں تمہیں صحیح مشورہ دے رہا ہوں۔ وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اب اس مومن آل فرعون کی تقریر جاری ہے۔ اس نے کہا کہ جو ایمان لے آیا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے تو اندیشہ ہے، خوف زدہ ہوں میں اس بات سے کہ تمہارے ساتھ بھی کہیں وہی معاملہ نہ ہو جو پہلی قوموں کے ساتھ ہوا تھا۔ اب پہلی قوموں کا ذکر اس شخص کو بھی معلوم ہے اور فرعون کے تمام درباریوں کے بھی علم میں ہے کہ قوم ہود کون سی تھی، قوم صالح کون سی تھی، اس لیے کہ بطور مثال اس مومن آل فرعون نے ان کا ذکر کیا، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، جیسا کہ مثال ہوئی جو معاملہ ہوا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، اور اسی طرح قوم عاد کے ساتھ جن کی طرف اللہ نے حضرت ہود کو بھیجا، اور اسی طرح قوم سمود کے ساتھ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت صالح علیہ السلام سے نوازا تھا، والذین من بعدہم، اور وہ لوگ کہ جو ان کے بعد آتے رہے۔ معلوم ہوا کہ جسے آپ کہیے کہ پاسٹ ہسٹری اس نے دکھا دی کہ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا ہے، اور جب قوم نے انکار کر دیا، رسول کی دعوت کو رد کر دیا، تو پھر جو حشر ان کا ہوا وہ تمہارے علم میں ہے، تمہاری یادداشت میں محفوظ ہے، اور یہ کوئی بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نسلاً بعد نسلیں، ظاہر ہے کہ ہر آنے والا نبی یا رسول جو ہے اپنے پہلی کی جو قومیں ہیں ان کا ذکر تو کرتا ہی تھا۔ اس طرح یہ سینہ بہ سینہ بھی اور نسلاً بعد نسلیں بھی یہ تمام باتیں معلومات جو ہیں یہ فرعون کے درباریوں تک بھی پہنچی ہوئی تھی، کسی نے اس کو رد نہیں کیا۔ سب کو معلوم تھا کہ ہم سے پہلے قوم نوح بھی تھی، وہ جس پہ وہ عذاب آیا کہ کسی ایک شخص کو بھی نہیں جو ہے چھوڑا گیا، صرف وہی کہ جو اس کشتی میں اللہ کے حکم سے سوار کر لیے گئے تھے۔ پھر قوم صالح بھی تھی کہ جس میں ایک وہ رجفہ ایسا تھا یا وہ ایسی کڑک تھی، چنگھاڑ تھی کہ پوری کی پوری قوم ہلاک کر دی گئی۔ پھر قوم عاد کے حالات بھی ان کے سامنے تھے کہ 7 راتیں 7 لیال و 8 ایام حسوما فترى القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ، کہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل تیز و تند ہوا چلتی رہی، اور ان بڑے قد و قامت کے لوگوں کو جو ہے چٹانوں کے ساتھ پٹک پٹک کر ان کا کچومر بنا دیا گیا۔ یہ تمام معلومات ان کو حاصل تھی، اور بطور ریفرنس اس مومن آل فرعون نے پھر گویا کہ یہ بات ان کو توجہ دلائی ہے کہ مجھے تو اندیشہ ہے تمہارے بارے میں کہ اگر تم نے موسیٰ کی دعوت کو رد کر دیا، ٹھکرا دیا، تو تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا تھا جو قوم نوح کے ساتھ ہوا، قوم عاد کے ساتھ ہوا، قوم سمود کے ساتھ ہوا، والذین من بعدہم، اور ان کے بعد اور کتنی ہی قومیں ہیں جو لوگ ان کے بعد آئے، ان کے ساتھ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے یہی سلوک کیا تھا کہ اس دنیا کا انتہائی رسوا کن عذاب تھا کہ جو ان کا مقدر بنا، اور آخرت کا وہ شدید ترین جہنم کا عذاب جو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کا وہ ایندھن بنیں گے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے حق میں ظلم نہیں چاہتا، وہ تو ظالم نہیں ہے، جیسے کہ قرآن میں اس حقیقت کو تو جگہ جگہ کھویا گیا، اس بات کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، انسانوں کے اپنے کرتوت اور کمائی ہوتی ہیں جو گویا کہ اسے مستحق قرار دیتی ہیں اللہ کے عذاب کا، اس دنیا میں بھی عذاب رسوا کن اور آخرت کا شدید ترین عذاب۔ یہاں بھی وہی بات کہے گی، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کرنا۔ الخلق عیال اللہ، یہ تمام مخلوق اللہ کے عیال کی مانند ہے۔ کون ماں چاہے گی کہ اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو جو ہے وہ زندہ کو آگ میں جھونک دے؟ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا ہے، اگر فطرت سے بغاوت کرو گے اور تم نے رسولوں کو قتل کرنے کی اگر کوئی جسارت کی، جیسا کہ بنی اسرائیل میں تو یہ معاملہ ہوا، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاء، جیسا کہ ذکر موجود ہے، کتنے ہی رسولوں کو تو قتل نہیں کر سکتے لیکن نبیوں کو تو قتل کیا۔ تو ایسے بڑے بڑے جرائم جس قوم کے ہوں تو اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ ان کی اپنی کمائی ہوتی ہے، اپنے کرتوت ہوتی ہیں جن کی پاداش میں انہیں جہنم میں جھونکا جاتا ہے۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اسی مرد مومن کی جو ہے ابھی تقریر جاری ہے، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں
میں تو ڈرتا ہوں انی اخاف علیکم یوم التناد، اس دن سے کہ جس دن بڑا ہانکا، بڑی چیخ و پکار ہوگی، آہ و فغاں ہوگی، اور جس میں جو ہے بہت کچھ جو ہے بلند آوازی کے ساتھ گڑ گڑانے والے لوگ بھی موجود ہوں گے۔ یہاں دونوں ہی چیزیں مراد ہیں۔ بعض مفسرین نے یہاں مراد یوم التناد سے وہ عذاب جو فرعون پر آیا، یہی فرعونی تھے نا، فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت اور بڑی کثیر آبادی بھی ان کے ساتھ تھی، جنہوں نے تعاقب کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے تھے، اور بیچ درمیان میں بحر قلزم میں جب پہنچے تو وہاں اللہ کے حکم سے وہ پانی جو دو پہاڑوں کی طرح کھڑا ہوا تھا اللہ کے حکم سے ملا دیا گیا اور سب کے سب غرق ہو گئے۔ تو جو آہ و فغاں ہوئی اس دن یوم التناد، جس میں آپ کہیے ہانکے کا دن ہے، جس دن بہت چیخ و پکار ہو رہی ہے، آہ و فغاں ہو رہی ہے، تو یوم التناد سے یہ بھی مراد ہے، اور یوم التناد سے وہ بھی مراد ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا اس قرآن ہے یہی اسی سورہ مبارکہ میں 4 اصطلاحات وارد ہوئی قیامت کے حوالے سے۔ یوم الطلاق، تے والا طلاق ہے، توئے والا نہیں۔ ملاقات کا دن، جس دن انسانوں کی گویا کہ اس زمین کی مخلوق کی آسمانی مخلوق سے ملاقات ہوگی۔ آسمانی مخلوق کے فرشتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار ہی نہیں ہیں، گویا کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یوم الطلاق، ملاقات کا دن۔ اسی طرح آیت نمبر 18 میں ہم نے یوم العازفہ پڑھا، وہ دن کے جو تمہارے سروں پر مسلط ہے، کسی لمحے بھی قیامت تم پر ٹوٹ سکتی ہے۔ وہ قیامت انسان کی موت بھی ہے، بہرحال چھوٹی قیامت تو انسان کی زندگی میں اس کا یہاں سے کوچ کر جانا ہی اس کے لیے قیامت ہے۔ پھر وہ قیامت جو آنے والی ہے اس پوری کائنات پر، اس کو بھی قرآن کہتا ہے، احادیث موجود ہیں کہ اس کے لیے جو ہے اللہ، اگرچہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن حدیث کے یہ الفاظ تو ہیں نا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے سور منہ میں لگائے، منہ کے سامنے رکھے، اللہ کے اذن کے جو ہے انتظار میں کھڑے ہیں کہ جب وہ اذن دے اور وہ سور جو ہے قیامت کا وہ سور پھونک دیا جائے۔ اسی طرح یوم الحساب آیت نمبر 27 میں آج ہی ہم نے پڑھا، وہ لوگ کہ جو حساب کتاب کے دن کی امید نہیں رکھتے، یہاں بھی گویا کہ قیامت کا دن ہے۔ اور اب یوم التناد آ گیا کہ وہ جو آہ و فغاں کا اور چیخ و پکار والا دن ہوگا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، جس دن کہ تم بھاگو گے اپنے پیٹھوں کو پھیر کر، گویا کہ جسے آپ کہیے دم دبا کر بھاگنا کسی کے خوف سے، یا کہ پیٹھ پھیر کر الٹے پاؤں جو ہے واپس لوٹ جانا، مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ۔ اب یہاں اس دنیا کا قیامت کا دن بھی گویا کہ وہ جو عذاب ہے اس کا دن مراد ہو سکتا ہے۔ کہاں جاؤ گے اللہ کی پکڑ سے بچ کر؟ ظاہر ہے کہ اس دن تو سوائے اللہ ہی جس کو بچانا چاہے، اور یہی معاملہ پھر قیامت کے دن کا بھی ہے۔ یوم تولون مدبرین، جس دن کہ تم بھاگو گے اپنے پیٹھوں کو موڑ کر، پیٹھ پھیر کر، ما لکم من اللہ من عاصم، اور اس دن اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا جو تمہیں پناہ فراہم کر دے۔ اور یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کی سنت ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ عدل سے کام لے گا۔ جو ظالم ہیں، جو فاسق و فاجر ہیں، جنہوں نے دوسروں کے جائیدادوں پہ قبضہ کیا ہے، دوسرے کے حقوق سلب کیا ہے، حق تلفی کی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اس دن نہیں چھوڑے گا۔ حقوق العباد کے معاملے میں تو ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی کا اختیار اپنے پاس نہیں رکھا۔ حقوق اللہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہوگی، صدق دل سے توبہ کر لو، لیکن یہ کہ حقوق العباد کے معاملے میں تو نہیں ہے۔ تو یوم التناد وہ ہے کہ جس دن بڑی چیخ پکار اور بہت آہ و فغاں بھی ہوگی، اور وہ دن ہوگا کہ جس دن آدمی پیٹھ پھیر کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، اور اللہ کی پکڑ سے پھر انہیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے اس کے لیے ہدایت کہاں سے آئے گی، اس کے لیے کامیابی کہاں؟ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تھا، صراط مستقیم واضح کی تھی انہوں نے، لیکن یہ کہ یہ اپنی نفس پرستی میں مبتلا رہے، ان رسولوں کو قتل تک کر دیا، ان کی مخالفت اختیار کی۔ اب اسی پس منظر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہو رہی ہے، مکی صورت ہے، حالات سخت سے سختر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر یہ کہ مسلمانوں کی جان کے در پہ ہیں، شدید ترین تعذیب اور پرسیکیوشن کا معاملہ ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ ایک گویا کہ زخموں پر پھاہے والا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن انصاف سے کام لے گا۔ یہ دنیا کی عارضی زندگی ہے۔ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آل یاسر کا چھوٹا سا گھرانہ، حضرت یاسر، ان کی اہلیہ، ان کا ایک بیٹا، اور اس پر جو ظلم و تشدد اس چھوٹے سے گھرانے پر ہو رہا ہوتا تھا، تو قریب سے گزرتے تھے تو حضور کہتے تھے اصبروا یا آل یاسر، اے یاسر کے گھر والوں صبر سے کام لو، جمے رہو۔
یہ مختصر سے حالات ہیں، مختلف سی زندگی ہے، یہ جو ہے بہرحال آخرت میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا جو ہے ان وعدکم الحق، اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے اور جنت تمہیں لازماً مل کر رہے گی۔ تو یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی گمراہی کے رستے پر چلا دے، اگرچہ اس نے اس رستے کو خود اختیار کیا، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، یہاں کہیں ذہن کے اندر اگر یہ خیال آئے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کر دے، معلوم ہوا کہ انسان کا اپنا تو اختیار کوئی ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ نے اس کو گمراہ کیا، تو یہ خیال ہی گمراہ کون ہے؟ قرآن اس حقیقت کو واضح کرتا ہے، انسان خود اس رستے کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس رستے پر چلا دیتا ہے۔ جیسا کہ سورہ لیل کے بالکل آغاز میں فرمایا گیا، جہاں قسمیں کھائی گئی ہیں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جو شخص بھی نیکی کے رستے پر چلا، اپنا مال جو ہے وہ خرچ کیا، مَا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، اللہ سے ڈرتا رہا، اپنے دل میں تقوی پیدا کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، ہر اچھی بات کی اس نے تائید کی، اس کی تصدیق کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس رستے کو کھول دیتا ہے، تیسیر فرما دیتا ہے، گویا کہ ایک ہدایت کا رستہ، خیر کا رستہ، بھلائی کا رستہ اللہ اس کے لیے کھول دے گا۔ اور اس کے بالکل برعکس، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، یہ بخل اس نے خود اختیار کیا نا، ایک لاپرواہی کا سا انجام دیکھا جائے گا جب قیامت ہوگی، جب عذاب قبر ہوگا دیکھا جائے گا، اس وقت ہم نمٹ لیں گے۔ اب یہ انداز اگر انسان بالکل لاؤبالیانہ سا انداز اختیار کرے گا، یہ شان استغنا ہے انسان کی۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، کسی اچھی بات کی دل کے اندر اگر رغبت پیدا بھی ہوئی تو اس کو وہیں جھٹک دیا، اچھی بات کی تکذیب کرنے والا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیتا ہے، گویا کہ اللہ پھر چلا دے گا اسے اس رستے کو جو جہنم کی طرف جا رہا ہے، لیکن اختیار اس نے خود کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبر نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں ہے۔ اگرچہ قرآن وہ انداز اختیار کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے یا جسے گمراہی کے رستے پر چلا دے، جبکہ آغاز اس نے خود کیا تھا، تو اس کے لیے اب ہدایت نہیں ہے، وہ کہیں سے ہدایت نہیں لا سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تمہارے پاس تو اب یہ اسی رد آل فرعون جو ہے، مومن آل فرعون، اس کی تقریر ابھی جاری ہے کہ تمہارے پاس تو یوسف بھی آئے تھے، حضرت یوسف تو ان سے کوئی بہت زیادہ فاصلے پر نہیں ہے، بالبینات، وہ بھی کھلی واضح تعلیمات کے ساتھ آئے تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، اور جو بھی نبوت اور رسالت، جو بھی وہ نیکیاں ہیں، جو نیکی کی ترغیب دینی، اگرچہ وہ اس انداز میں قرآن حکیم میں حضرت یوسف کا ذکر نہیں ہے کہ ان کی قوم کو پھر ہلاک کر دیا گیا، اللہ کا کوئی عذاب واضح اب ان کے اوپر نازل ہوا، لیکن بہرحال انبیاء اور رسول میں ان کا شمار تو ہے، پوری ایک صورت موجود ہے قرآن حکیم میں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی نبی کا اتنی طوالت کے ساتھ تعداد آیات کے اعتبار سے ایک جگہ اکٹھے ہو جانا، پوری صورت تقریباً ایک پارے پونے پارے پر مشتمل حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر پر، از اول تا آخر۔ تو یوسف علیہ السلام کی زندگی بھی تو تمہارے سامنے ایک نمونہ ہے نا، انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی، اللہ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچایا تھا، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، اور پھر تم رہے مبتلا ابھی اسی دھوکے میں، اسی شک و شبہ میں، حالانکہ یوسف کی تاریخ میں تمہارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے جو غلبہ اور جو ان کو جو اسے آپ کہیے حکومت عطا فرمائی تھی، اور کن کن حالات سے گزار کر ان کو کہاں تک پہنچایا تھا، یہ تمام باتیں تمہارے علم میں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے جو بھی ہدایات وہ لے کر آئے انہی کی کنٹینویشن اب تک چل رہی ہے۔ اس دوران میں اور بھی جو نبی اور رسول آتے رہے، تو یہ تو اصل میں اسی سنہری زنجیر یا سونے کی زنجیر کی کڑیاں ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ نے پیغام رسانی کا سلسلہ انسانوں کے لیے، اپنی خلق کے لیے یہاں اس دنیا میں جاری فرمایا ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ حتیٰ اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہو گیا، جب اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے، پھر تم ہی تھے کہ تم یہ کہنے لگے کہ اب ان کے بعد تو اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنا کر بھیجے گا ہی نہیں۔ اس میں دونوں ہی باتیں مراد ہیں، یہ کہ جس طرح کسی نبی یا رسول کا وجود اس قوم کے لیے انتہائی ناگوار ہوتا ہے، اکثریت انہی لوگوں کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر فیصلہ کر دیا گیا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا اور پوری پلاننگ کر لی گئی، تو اور کسی نبی اور رسول کا معاملہ تو کہیں دور کا ہے۔ لیکن یہ کہ یہاں جو کہا گیا کہ قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، گویا کہ ایک بات تو یہ مراد ہو سکتی ہے، تم نے یہ کہا کہ اب گویا کہ جسے ہمارے ہاں اگرچہ کسی درجے میں بھی اس کو اب یہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، یہاں سے تو گویا کہ خس کم جہاں پاک معاذ اللہ، یہ معاملہ اس قوم کا ہو جاتا ہے بعض اوقات نبی کے چلے جانے کے بعد،
کہ چلیے یہ مصیبت ہمارے جو ہے معاشرے سے ٹلی اور ہمارے سر سے ٹلی، بار بار کی نصیحت، بار بار کے وعظ، بار بار کا روکنا ٹوکنا اور ہمیں لانا ہدایت اور خیر کے راستے پر، جسے یہ ہدایت اور خیر سمجھتا ہے اس بات سے ہم جو ہے بالکل اب گویا کہ ختم ہو چکے۔ تو لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، گویا کہ یہ ایک اعلان ہے ایک نفرت کا کہ اب اللہ تعالیٰ کسی رسول کو نہیں بھیجا، کہ معاملہ قصہ پاک ہو چکا۔ اور دوسری ایک احتمال اس بات کا بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو دور تھا بڑا سنہری دور ہے، کتنا عرصہ انہوں نے حکومت کی ہے، تو جو شان و شوکت انہیں حاصل تھی، تو یہاں یہ شے بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اس کے بعد اب تک کسی اور رسول کو وہ شان و شوکت حاصل نہیں ہو سکی جو حضرت یوسف علیہ السلام کو حاصل ہوئی تھی۔ کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو بے باک ہے، جو حد سے گزرا ہوا ہے، تمام حدود کو پار کر دینے والا ہے، مرتاب اور شک و شبہ میں مبتلا ہو جانے والا۔ یہی ہم آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ قرآن حکیم کی آیات سے ہم اپنے لیے رہنمائی اور اپنے لیے ہدایت اخذ کریں، اس پر عمل پیرا ہوں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔